نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا میں دو قسم کے جانور تھے، ایک خشکی کا اور ایک تری کا، سمندر کا۔ سمندر میں مچھلیاں تھی اور خشکی میں ٹڈیاں تھی، یہ دو جانور تھے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے جانور پیدا ہوتے گئے اور ان کی نسل بڑھتی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا جانوروں سے تعلقات یہ بہت پرانا ہے، پہلے ہی دن سے ہے۔ جب سے اس دنیا میں انسان آیا اس کا سامنا جانوروں سے بھی ہوتا رہا۔ بہت ساری ضروریات انسان کی جانوروں سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت ساری دوائیاں ایسی ہے جو جانوروں سے بنتی ہے۔ آدمی سواری کے لیے جانوروں کا استعمال کرتا ہے، اپنے گھر کی کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے جانوروں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح بہت اچھی اچھی غذائیں جیسے دودھ ہے، گوشت ہے اور بہت ساری کھانے کی چیزیں گوشت سے ہی، جانوروں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو جانور انسانی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بہت سارے منافع، بہت ساری ضروریات انسانوں کی جانوروں سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں تقریباً 200 آیتوں میں جانوروں کا بیان ہے۔ 200 آیتوں کا تعلق قرآن کریم کی جانوروں سے ہے، اور تقریباً قرآن کریم میں 36 جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ حدیث شریف میں الگ رہی، لیکن صرف قرآن کریم میں 36 جانوروں کا ذکر آیا ہے، جیسے اونٹ ہو گیا، ہدہد ہو گیا، چیونٹی اور دوسرے جانوروں، 36 جانوروں کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اب چونکہ انسانی زندگی سے جانوروں کا بڑا تعلق ہے، ان دونوں میں انسان طاقتور ہے، غالب ہے، حاوی رہتا ہے جانوروں پر، اور ہمیشہ سے جانور انسانوں کی ماتحتی میں رہے ہیں۔ اب چونکہ انسان طاقتور ہے تو اس پر ظلم کر سکتا تھا، اس پر زیادتی کر سکتا تھا، اس کو زیادہ تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ تو شریعت نے اور مذہب اسلام نے جانوروں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر دی ہے۔ چونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، امیر غریب کو دبا کر نہ رکھے، طاقتور کمزور پر ظلم نہ کرے، اس کے سلسلے میں زیادتی نہ کرے۔ تو شریعت نے اسی لیے ہر ایک آدمی کے کچھ نہ کچھ حقوق بیان کیے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اس کے یہ حقوق ہے، اس سے متعلق ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو جس طرح چھوٹے اور بڑوں کے کچھ حقوق ہے، کھانے پینے کے کچھ مسائل اور آداب طور طریق ہے، خریدنے اور بیچنے کے کچھ اصول شریعت نے مقرر کیے ہیں، اسی لیے جانوروں کے بھی کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج جانوروں کے حقوق ہی کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں جانوروں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک جانوروں کو ستا رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے۔ محلے میں جو کتے گھوم رہے ہیں، ان کے جو بچے گھومتے ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو کتے پر ظلم کرنا بھی برداشت نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک جس طرح کسی انسان کو پریشان کرنا غلط ہے، اللہ کو ناپسند ہے، گلی کے کتے کو بھی ناحق مارنا اور اس پر ظلم کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک گناہ ہے اور جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جانور پال رکھے تھے، ضروریات کی وجہ سے بھی اور دوسری مقاصد بھی ان سے حاصل ہوتے تھے۔ بہت ساری بکریاں تھی جن سے آپ دودھ نکالا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ بہت سارے اونٹ اور اونٹنیاں تھی جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، گھوڑے تھے جن پر آپ سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے۔ اور حضور نے کچھ اس لیے بھی پالی ہے، جانوروں کو پالا ہے،
تاکہ لوگ دیکھیں کہ جانوروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جانوروں کی پرورش کی اور ان کو پالا اور پوشا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ جانوروں کا ذکر ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس آیت کریمہ میں اونٹ کا ذکر ہے۔ ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے نعمت جانور بھی ہے۔ ہم ان پر سوار ہوتے ہیں، ان سے دودھ لیتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، تو اللہ نے نعمتوں میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے۔ تو ان پر ظلم کرنا، ان پر زیادتی کرنا، یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق ساری ہے، اونٹ بھی ہے، گائے بیل بھینس بھی ہے، کتے بھی ہے، ان کے بچے بھی ہے، کبوتر ہے، اڑنے والے جتنے بھی جانور ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرے گا۔ اب دیکھ لو کہ ہمیں اللہ کے رحم کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں اللہ کا رحم چاہیے تو ہمیں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، انسانوں پر بھی رحم کرے اور جانوروں پر بھی رحم کرے۔ بخاری شریف ہی کی ایک روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا پچھلی امتوں میں سے کسی کا، کہ ایک بڑھیا نے اور ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ اب اس نے اس کو باندھ دیا، لیکن باندھنے کے بعد نہ تو اس کو کھلایا پلایا اور نہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ ادھر ادھر جا کر خود کھا لے۔ وہ بلی اسی طرح بندھے بندھے مر گئی، اس بڑھیا کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے۔ اب جب وہ مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ ایک بلی کو ناحق مارنے کی وجہ سے، اس کو پریشان اور ستانے کی وجہ سے۔ تو یہ جانور، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے۔ اب ہمارے یہاں دیکھ لو، اب تو یہ بہت ساری جگہ ہو گیا کہ مرغوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ان کا دنگل کرا رہے ہیں، ان کی کشتیاں کرا رہے ہیں مرغوں کی۔ مرغے زخمی ہو گئے۔ مرغوں پر یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ جو مرغوں کی لڑائیاں کراتے ہیں، ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتے، وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح کتوں کی لڑائیاں کراتے ہیں، دو بیل کی لڑائیاں کراتے ہیں، وہ آپس میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کسی نے ایک اونٹ کو داغ رکھا ہے، یعنی اس پر گرم گرم لوہا لگا رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو داغا اور اس کو خون نکالا، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ ایسے شخص کو بد دعا دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جانوروں کو ناحق مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو داغتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جانوروں کو آپس میں لڑانے سے، چہرے پر مارنے سے اور جانور کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ محلوں میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کتے کی پیچھے سے ٹانگ پکڑ لیتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اس کی دم پکڑ لیتے ہیں اور اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ یہ کتے پر ظلم ہے، بے زبان پر ظلم ہے۔ اگر بچے ایسا کر رہے ہیں تو ان کے جو سرپرست ہیں، ان کے والدین ہیں، روکنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دکانوں پر غلیل ملتی ہے، میلوں میں سے غلیل لاتے ہیں، چھروں کی بندوق لاتے ہیں اور وہ کتوں پر مارتے ہیں، پرندوں پر اور کبوتروں پر مارتے ہیں۔
نشانہ لگانے کے لیے، ایسا کرنا بھی ظلم ہے اور ناجائز ہے۔ بد زبانوں کی اور بے زبانوں کی بد دعا سے بچو۔ یہ جانوروں پر ظلم کرنا اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکتا، ضرور تم پر اللہ کی پکڑ ہوگی۔ جانوروں پر یہ ظلم کرنا ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے محبت کرتے تھے تو جانور بھی آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے 40 سال تک اپنے مالکوں کی خدمت کی ہے، اب انہوں نے میرا کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ان کے یہاں یہ پروگرام ہے میرے مالکوں کے یہاں، اس میں مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالکوں کو بلایا اور کہا کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس کا کھانا پینا بھی تم نے کم کر دیا ہے۔ تو مالکوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ارادہ تو ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو میرے لیے چھوڑ دو اور ذبح نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مالکوں نے اس اونٹ کو پھر ذبح نہیں کیا۔ تو دیکھو جانور اپنی شکایتیں لے کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں؟ اللہ کے نبی ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم امتیوں کی یہ ذمہ داری نہیں بیٹھتی کہ ہم بھی جانوروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بعض نے جانور پال رکھے تھے، اونٹ پال رکھے تھے۔ اب حضور کبھی اس راستے سے گزرتے تو اگر وہ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کو دیکھ کر وہ جھومنے لگ جاتے، کودنے لگ جاتے مارے خوشی کے، اور اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے اور حضور سامنے سے گزرتے تو وہ حضور کے اکرام میں اور استقبال میں پاؤں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، سیدھے کھڑے ہو جاتے حضور کو دیکھ کر۔ یہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں جانور، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ نرم رویے اختیار کیا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے اکابر تھے، وہ بھی جانوروں کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ اور بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ میٹھا خرید کر لائے گھر پر۔ اب جب انہوں نے وہ میٹھا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چیونٹی تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو بھئی چیونٹی اسی دکان سے آئی ہوگی، تو یہ تو اپنے جوڑی دار سے بچھڑ گئی۔ چنانچہ انہوں نے وہ میٹھے کی جو پوٹلی تھی، کپڑا تھا، باندھا، اور باندھنے کے بعد اس مٹھائی کو وہیں لے گئے جہاں سے خرید کر لائے تھے، اور وہاں لے جا کر اس چیونٹی کو چھوڑ دیا۔ چیونٹیوں کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت کہ ان کو اپنے جوڑے سے بھی بچھڑنا نہیں دیا، اور اتنا دور کا سفر اس لیے کیا علامہ شبلی نے کہ اس چیونٹی کو اپنے جوڑی دار کے پاس پہنچا دیا۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طرز رہا ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق جو ماضی قریب ہی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ہردوئی کے رہنے والے تھے، تو وہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے وہ بار بار اپنی جگہ بدل رہے، یہاں چہرہ دھویا، پھر وہاں بیٹھ گئے، پھر وہاں وضو کرنے لگے، پھر دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ جگہ بدل رہے ہو؟ تو حضرت شاہ ہردوئی نے فرمایا کہ میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں وہاں چیونٹیوں کی ایک قطار نظر آتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں میرا وضو کا پانی گر کر ان کی جو یہ قطار ہے، ان کا جو یہ سلسلہ ہے، جو ان کی لائن ہے، وہ نہ ٹوٹ جائے اور پریشان نہ ہو جائے، اس لیے میں دوسری جگہ بیٹھتا ہوں۔ دوسری جگہ بیٹھتا ہوں تو وہاں جا کر پھر مجھے چیونٹیوں کی قطار نظر آتی ہے۔ تو حضرت شاہ ہردوئی نے چیونٹیوں کو اتنی بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کیا کہ ان کی قطار اور لائن ہی ٹوٹ جائے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین۔
बुखारा का एक बादशाह था जो इंतहाई जालिम था, जुल्म करता था लोगों पर। वो एक दिन सफर कर रहा था तो उसने देखा कि एक कुत्ता है जो जिसके बदन पर खारिश हो गई, दाद खाज खुजली हो गए और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लागिर हो गया, दुबला पतला हो गया। तो उसको उस कुत्ते पर बड़ा तरस आया। खुद जालिम है, इंसानों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन उसको उस पर तरस आया। तो उसने अपने एक नौकर को कहा कि इसको उठाकर दरबार में ले जाओ और इसकी सेवा करो। चुनाचे बादशाह की निगरानी में उसकी सेवा की गई, उसको गरम कपड़ा दिया गया, उसको जो है उसके आसपास आग जलाई गई ताकि उसकी खारिश, दाद खाज खुजली ख़त्म हो जाए। बहरहाल उसकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ा की गई और वो ठीक हो गया। कुछ दिन के बाद उस बादशाह का इंतकाल हो गया। तो एक बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा, उस बादशाह को ख्वाब में देखा, और वो बुजुर्ग जानते थे कि ये कैसा जालिम आदमी था। तो उसने पूछा कि तू तो बड़ा जालिम था, लेकिन अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो उस बादशाह ने कहा कि मैं वैसे तो बड़ा जालिम आदमी था, मेरी पकड़ हो जाती, लेकिन उस कुत्ते के साथ हमदर्दी करने की वजह से, खैर खाही करने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक जानवर के साथ ज़रा सा रवैया, मोहब्बत का मामला करने की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ मग़फ़िरत के फ़ैसले हो रहे। हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो वैसे ही जानवरों को तकलीफ दे देते हैं, परेशान करते हैं। क्या इतनी सारी फजीलतें सुनकर भी एक मुसलमान का दिल नहीं चाहेगा तकलीफ देने से बचूं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम दूं? एक कामिल मोमिन यही चाहेगा कि मैं अपने नबी की इत्तिबा करूं और कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी जानवर को तकलीफ न दूं। अच्छा, बाज़ लोग काश्तकार होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा उनके ऊपर बोझ रखते हैं। इतना बोझ वो उठा नहीं सकता, लोड उठा नहीं सकता, और वो उस पर रखे जा रहे हैं। ये भी जानवरों के साथ जुल्म है। सिर्फ इतना ही उनके ऊपर लोड रखना चाहिए, बोझ रखना चाहिए, जिसको वो आसानी के साथ उठा सके, उनको कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जानवरों को पाल लिया जाए, घर में रख लिया जाए, नहीं नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। जानवर जानवर ही है, हर आदमी की एक जगह है, हर एक का एक मर्तबा है, उसकी एक जगह है। तो जानवरों के साथ मोहब्बत और शफकत का मतलब ये नहीं है कि उनको घरों में रखा जाए, उनको घरों में पाला जाए, जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, जहाँ इंसानों के रहने की जगह है, कुत्तों को भी वहीं रख लिया जाए, बिल्लियों को भी वहीं रख लिया जाए। कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि इन पर जुल्म न किया जाए। घरों में रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला तसावीरु। ऐसे घरों में अल्लाह के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जिन घरों में कुत्ते होते हैं या जिन घरों में तस्वीरें होती हैं, ऐसे घरों में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो कुत्तों पर शफकत और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि उनको घरों में ले आए। कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर जुल्म ना करें, उनको परेशान ना करें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, लेकिन उनको परेशान ना करें। आजकल ये सिलसिला चल रहा है ना, ख़ास तौर से यूरोप में और अंग्रेज़ों में, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश, इंसानी बच्चे की पैदाइश पर इतनी खुशी नहीं होती जितने कुत्ते के यहाँ पैदाइश पर होती है। ये हकीकत है, बाज़ जगह के वाक़ियात है, ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। आप यूरोप की तारीख उठाकर देखें, बहुत सारे वाक़ियात ऐसे हैं। पार्टी रखी है, किस लिए? क्योंकि उनके यहाँ कुत्ते की पैदाइश हुई है। तो भाई, कुत्ते को घर में न रखा जाए, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, जानवर जानवर ही रहेगा। एनिमल्स लवर बनने का मतलब ये नहीं है कि उनको घर में रख लिया जाए, बल्कि ये मतलब है कि उनको परेशान न किया जाए, उन पर जुल्म न करा जाए, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। अच्छा, यूरोप में पता नहीं किस लिए ये सिलसिला चल गया है कुत्तों को पालने का। ये भी एक वजह हो सकती है कि कुत्ता इंसानों से बड़ी उनसियत रखता है, और जानवरों के मुकाबले में कुत्ता सबसे ज़्यादा उनसियत रखता है इंसानों से। जितना इसका वफादार होता है,
اس کے ساتھ کھلاڑ کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، دوسرے جانوروں کو اتنی انسیت نہیں ہوتی۔ اچھا یہ انسیت کیوں ہے؟ کتے کو انسانوں سے زیادہ انسیت اس لیے ہے کیونکہ کتا انسانوں سے ہی پیدا ہوا ہے، انسانوں سے ہی پیدائش ہوئی ہے کتوں کی۔ اب آپ سن کر یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے بھئی، انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، انسانوں سے کتے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں اس کی پیدائش کا واقعہ سناتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ اب زمین سے مٹی مانگی حضرت جبرائیل نے تو منع کر دیا، رونے لگی کہ اللہ تعالیٰ میری مٹی سے جو ہے انسانوں کو بنائیں گے، پھر کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں گے، نافرمانی کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، تو مجھے جہنم میں جانا برداشت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل آئے اور حضرت جو ہے میکائیل آئے، خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ زمین نے رو کر ان کے سامنے مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا جو موت کا فرشتہ ہے، وہ زمین کے پاس آئی اور مٹی لے کر چلے گئے۔ زمین روئی بھی مٹی اور حضرت اسرائیل سے وہی بات کہی جو حضرت جبرائیل سے کہی تھی، لیکن حضرت اسرائیل نے زمین کا رونا نہیں دیکھا اور وہ مٹی لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا، پہلے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا حضرت آدم کا پورا جسم فرشتوں سے بنایا سوائے چہرے کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا چہرہ اور انسان کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے خود بنایا اور باقی بدن کا حصہ فرشتوں سے بنوایا۔ تو پہلے تو فرشتوں نے انسان کی حضرت آدم کی باڈی بنا دی اور اس کے بعد چہرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جب چہرہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھانے کے لیے بلایا کہ دیکھو میں نے یہ انسان بنایا ہے اور اس کا یہ چہرہ بنایا ہے۔ سب نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیطان کی بھی باری آئی، کیونکہ یہ بھی فرشتوں میں رہا کرتا تھا، اس کو بھی دکھایا۔ تو جب شیطان نے انسان کو اور انسان کے پتلے کو دیکھا تو اس کے دل میں انسان کی طرف سے حقارت آئی اور انسان کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوکا، شیطان نے تھوکا۔ تو جہاں شیطان کا تھوک گرا حضرت آدم کے بدن کے اوپر، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مٹی لی اور اس مٹی سے کتے کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کی بدن کا کون سا حصہ تھا؟ وہ تھا ناف کا حصہ، نابھی کا حصہ، سنڈی جس کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی ناف میں اور سنڈی میں، نابھی میں گوشت نہیں ہوتا، یہ حصہ خالی ہوتا ہے، کیونکہ اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا، کیونکہ اس حصے پر شیطان کا تھوک پڑا تھا نا، جب اس نے تھوکا تھا تو وہاں سے اس مٹی کو اٹھایا اور اس سے کتے کو پیدا کیا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتا انسانوں سے ہی بنا ہے، اسی کی مٹی سے بنا ہے، اسی لیے کتا انسانوں سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسیت رکھتا ہے اور دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کتا انسانوں سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے۔ تو پھر بھی کتا کتا ہی ہے اور جانور جانور ہی ہے، اس کو گھر میں پالنا جائز نہیں ہے، البتہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔